لیگل پلاٹ پہ وہ گند شامل ہی نہ کریں. 100 گز 150 گز انہیں ایکسٹرا لینڈ مل رہی ہوتی ہے جو انلیگل ہے, وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں. کل بلڈنگ اس پہ بن جاتی ہے اور وہی نیسلا ٹاور والا ایشو اٹھ جاتا ہے. تھوڑا سا قصور ہے, ڈیفینیٹلی جو غلط کرے اسے سزا ہونی چاہیے. جی میں ہوں عمران ملک, آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون حیدرآباد. سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جہاں ملک بھر میں قبضے ناجائز تجاویز ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے, وہی حیدرآباد میں بھی سائٹ ایریا میں کچھ پروجیکٹ ایسے تھے جن کو مسلم ہانی کمیشن کی طرف سے ہٹانے کا آرڈر کیا گیا تھا. اب وہ ریگولائز ہو چکے ہیں. حیدرآباد میں بلڈر اور انتظامیہ کا گٹھ جوڑ ایک عام آدمی کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے, اس پوری صورتحال کو جاننے کے لیے حیدرآباد میں ڈائریکٹر حسین مارکیٹنگ زویب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی زویب صاحب, آپ نے جو پروجیکٹ بنایا ہے انتظامیہ سے مل کر, اگر مسلم ہانی کمیشن کا جو آرڈر تھا اگر وہ ریگولائز آپ کو نہیں کرتے تو یہ سارے پروجیکٹ تو چلے جاتے, ایک عام ان کو بلڈوز کر دیا جاتا, ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہوتا, کتنا نقصان اٹھا رہا ہوتا. آپ نے کیا لاپرواہی میں یہ پروجیکٹ سارے شروع کر دیے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, آپ نے موقع دیا. لیکن جیسے آپ نے مسلم ہانی صاحب کے کمیشن کی بات کی نا, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے بالکل سٹاپ کیا تھا اور کچھ ایلیگیشنس لگے تھے, لیکن ہم نے کورٹ میں اسے ثابت کیا کہ ہم غلط نہیں ہیں. اور آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم ہانی کمیشن کو اعلیٰ عدلیہ کے پاورز حاصل تھے. جب انہوں نے ہمارا موقف سنا, ہمارے کاغذات چیک کیے, تمام اتھارٹیز سے ہمیں اپرووڈ تھے, ریگولرائز کیا بالکل. اور میں پرٹیکولرلی اپنے 3 اس ایریا کے پروجیکٹس کے بارے میں بتاتا چلوں جو کافکارٹ میں میرے لیفٹ رائٹ. وہ پلاٹس ہمارے ہائی کورٹ سے کمرشل ہوئے میں, کیونکہ یہ پلاٹ آکشن ہوا تھا ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ نے نقشہ پاس کیا تھا, اس کے کمرشل پلاٹ پاس کیے تھے. تو ہائی کورٹ سے بھی پاس کرنے کے باوجود اگر کوئی روکتا ہے تو اس میں پھر میرا کیا قصور ہو سکتا ہے, بلڈر کا کیا قصور ہو سکتا ہے. ہاں, دیگر علاقوں میں یا دیگر بلڈرز نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جس پہ ہم شرمندہ ہیں. اپنی بالکل نیٹ اینڈ کلین زمین مثال کے طور پہ اگر ان کی 1000 گز کی ہوتی ہے تو وہ جو 100 گز 150 گز انہیں ایکسٹرا لینڈ مل رہی ہوتی ہے جو انلیگل ہے, وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا 1000 گز خراب ہو جاتا ہے. کل بلڈنگ اس پہ بن جاتی ہے اور وہی نیسلا ٹاور والا ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جناب وہ 280 گز جو ہے وہ انلیگل ہے. اس میں تھوڑا سا قصور ہے کہ اگر ہمارا 1000 گز کلیئر ہے تو ہم اگر اسی پہ پابند رہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت کما بھی لیں گے, ڈیلیور بھی کر دیں گے. نہیں تو اس کو کون بہتر کرے گا؟ آپ بلڈرز ہیں, آپ ذرا سے اپنے فائدے کے لیے چند افسران سے مل کر آپ یہ سارے پروجیکٹ بنا لیتے ہیں جس کا سامنا نسلا ٹاور جیسی صورتحال ہو جاتی ہے, جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو وہی میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اپنے اس لیگل پلاٹ پہ وہ گند شامل ہی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر بلڈر کرپٹ ہے تو پھر کرپشن کی ماں ادارے ہیں, یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. انسان فطرتاً لالچی ہے, لالچ میں آ جاتا ہے اور یہ سوچتا نہیں کہ آگے اس کے دوردرس نتائج کیا آئیں گے. وہ ایک مثال اب کھڑی ہو گئی. انشاءاللہ ہماری کوشش تو ہے اور دعا بھی ہے, سمجھاتے بھی ہیں کہ فردر ایسی کوششیں نہ ہوں کسی کی طرف سے, کیونکہ مرتا کون ہے؟ اینڈ یوزر. آج نسلا ٹاور میں نہ بلڈر کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, نہ اس وقت کے بلڈنگ چیف کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, نہ میونسپیلٹی کے چیفز کو کوئی نقصان ہو رہا ہے. ہو کسے رہا ہے, سفر کون کر رہے ہیں؟ وہ اینڈ یوزرز جنہیں انہوں نے کمیٹیاں ڈال کے یہ فلیٹ بک کرائے تھے. مجھے افسوس ہے کہ بہت سے اینکرز کہتے ہیں کہ وہ کروڑوں کے فلیٹ ہیں, وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں. بھائی کروڑوں کا فلیٹ وہ کروڑوں کا فلیٹ ہوا ہے, وہ 90 لاکھ کا بک ہوا تھا اور وہ بھی 4-5 سال کی قسطوں میں. تو ایک نارمل عام آدمی 90 لاکھ تو دے سکتا ہے 5 سال میں یار. وہ کروڑوں کے آج ہوئے ہیں, اور بیچارے ابھی بھی وہ, میں سمجھتا ہوں وہ غریب لوگ ہی ہیں, وہ کوئی اتنے ویل آف لوگ نہیں ہیں. آدمی اپنی پوری زندگی لگا کے ایک فلیٹ بناتا ہے اور آج وہ بھی فارغ ہو رہا ہے. مسلم ہانی صاحب کا جو کمیشن بنا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل تھا کہ اگر کوئی ایسا سینیریو بن جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جہاں انہوں نے پورے پاکستان میں ایکشن لیے ہیں اور پورے پاکستان میں
اس قسم کے پروجیکٹ جو نالوں پہ بنے ہوئے ہیں، جو انلیگل بنے ہوئے ہیں، جو انڈسٹری ایریاز میں بنے ہوئے ہیں، ان کو بلڈوز کرنے کا آرڈر کر دیتے ہیں، تب آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب تو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اب اس میں سارے اینڈ یوزرس آ چکے ہیں. اس میں کوئی بلڈر مافیا نہیں, اس میں کوئی اشرافیہ نہیں, اس میں کوئی بیوروکریسی مافیا نہیں ہے. اب وہ سب فارغ ہو چکے ہیں. اب آ گئے عام لوگ میرے جیسے, آپ کے جیسے. نقصان الٹیمیٹلی انہیں ہوگا. فردر پہ پابندی لگائی جائے کہ فردر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا کوئی اور ادارہ بھی بنا دیں بلڈنگ کنٹرول کے بعد کہ اس سے بھی اپروول لے لو بھائی. لیکن فردر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو آباد ہوئی بھی بلڈنگز ہیں انہیں گرا دیں. یہ اخلاقاً میں ایسے صحیح نہیں سمجھتا. پھر نیسلا ٹاور نہیں گرنا چاہیے؟ بالکل نہیں گرنا چاہیے, بالکل نہیں گرنا چاہیے. اگر وہ نہیں گرتا ہے تو قانون کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ قانون کی حیثیت تو پھر اس سے پہلے ہی نہیں رہی. اگر وہ خراب تھا تو بنا کیسے؟ بنا تو قانونی ہے. اب غلط کون تھا؟ پہلے غلط تھے یا آج غلط ہیں؟ تو قانون تو دونوں طرف سے ڈسٹرائے ہوا ہے. آپ ایک بلڈر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بلڈر کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جو غلط کرے اسے سزا ہونی چاہیے. یہ آپ نے گفتگو سنی بلڈر زویب عباسی صاحب کی, جن کا کہنا تھا کہ چند بلڈرز انتظامیہ سے مل کر اپنے ذرا سے مفاد کے لیے عام پبلک کو زیادہ نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے. اس ساری صورتحال میں حیدرآباد انتظامیہ سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف نہ دینا ہی بہتر سمجھا. عمران ملک, مہران ٹریبیون, حیدرآباد.